اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 کا ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں صرف 2 آیتیں لی جا رہی ہے کیونکہ ان 2 آیتوں پر چوتھا پارہ مکمل ہو رہا ہے، تو ان آیتوں کے بعد پھر ہم چوتھے پارے کا ریویژن کریں گے پاؤ پارے سے، اور جب ریویژن کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد 5واں پارہ اسٹارٹ کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 22۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، ما نکح آباؤکم، جن سے نکاح کیا تمہارے باپ داداؤں نے، من نسائی، عورتوں سے، ان عورتوں سے، اور نہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے نکاح کیا ہے تمہارے باپ داداؤں نے، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا، انہ کان فاحشۃ و مقتا، بے شک یہ بے حیائی ہے اور ناراضگی والا کام ہے یا قابل نفرت والا کام ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ سلف، قد سلف پہلے گزر چکا، مقتا ناراضگی والا کام ہے، قابل نفرت۔ ٹھیک ہے، ایک ہی الفاظ نیا تھا، اس کے بعد کیا ہے دیکھتے ہیں۔ حرمت علیکم، حرام کر دی گئی تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں، و بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، و اماتکم، اور تمہاری پھپھوئیں، و خالاتکم، اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی، اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں، سگے بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجیاں، و بنات الاختی، اور تمہاری سگے بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، و امہاتکم، اور تمہاری وہ مائیں، اللتی، وہ جو، ارضانکم، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، و اخواتکم من الرضاعتی، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ میں شریک ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، و امہات نسائکم، اور تمہاری مائیں، نسائکم، تمہاری بیویوں کی یعنی تمہاری سانس، اور ربیبہ، تمہاری وہ بیٹیاں، وہ جو فی حجورکم من نسائکم، تمہاری پرورش میں ہو تمہاری عورتوں سے، یعنی تمہاری وہ عورتیں جن کے پہلے شوہر تھے اور ان سے ان کو اولاد تھی، اب ان عورتوں سے تم نے نکاح کیا ہے اور ان کی یہ بیٹیاں ہیں جو تمہاری پرورش میں ہیں۔ اللتی دخلتم بہن، اگرچہ تم نے ان کے ساتھ میں، ان عورتوں کے ساتھ میں صحبت کی ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پس اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے وہ بیٹے جو تمہارے صلب سے ہو، سگے بیٹے۔ وَأَن تَجْمَعُوا، اور یہ کہ تم جمع کرو، بین الاختین، ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھو، یہ بھی حرام ہے۔ الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے تھے۔ اماتکم اس سے پہلے گزر چکا ہے، پھوپھیاں، پھر بھی انڈر لائن کر لیتے ہیں۔ خالاتکم، خالائیں، جانا پہچانا ورڈ ہے۔ بنات الاخی، بھائی کی بیٹی بھتیجی، بنات الاختی، بہن کی بیٹی بھانجی۔ ارضانکم، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، رضائی مائیں۔ وہ اخواتکم من الرضاعتی، اور یہ دودھ شریک بہنیں، رضائی بہنیں۔ امہات نسائکم، تمہاری سانسیں۔ ربائبکم، ربیبہ، یہ بھی بیٹیاں ہیں
لیکن تمہارے نکاح میں جو بیوی ہے اس کے پہلے شوہر کی بیٹی جو تمہاری پرورش میں ہے اسے ربیبہ کہتے ہیں۔ حجورکم، تمہاری پرورش میں۔ دخلتم، تم نے صحبت کی ہو۔ حلائلو، بیویاں، اسلابکم، تمہارے وہ سگے بیٹے، منہ بولے بیٹے نہیں بلکہ سگے بیٹے جو تمہارے سلب سے ہو۔ تجمعو، جمع کرو، اختین، دو بہنیں کو۔ ٹھیک ہے، ایک بار پھر سے ان آیتوں کو دیکھ لیں۔ اور نہ تم نکاح کرو جن سے نکاح کیا ہے، جن عورتوں سے نکاح کیا ہے تمہارے باپ داداؤں نے، مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک وہ بڑا بے حیائی اور ناراضگی والا کام ہے اور برا راستہ ہے۔ حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھوئیں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھائی کی بیٹیاں تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بہن کی بیٹیاں تمہاری بھانجیاں، یہ سگی بھانجی سگی بھتیجے کی تعلق سے ہے، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری بہنیں جو تمہارے دودھ میں شریک ہے، تمہارے ساتھ دودھ میں شریک ہے، دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری مائیں تمہاری عورتوں کی مائیں، تمہاری ساس، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہو تمہاری عورتوں سے، تمہاری نہیں ہے بلکہ تمہاری عورتوں سے، تمہاری وہ عورتیں جن کے شوہر سے، پہلے شوہر سے یہ بیٹیاں ہوئی ہیں، بعد میں پھر انہوں نے تم سے نکاح کیا، وہ بیٹیاں، وہ جو تم نے صحبت کی ہو ان کے ساتھ، یعنی ایسی عورتوں کے ساتھ میں اگر تم نے صحبت کی ہو تو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو کوئی حرج نہیں تم پر۔ اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی وہ جو تمہارے سلب سے ہو، تمہاری سگی اولاد کی بیویاں۔ یہاں پہ بھی مسئلہ چل رہا ہے آج کل، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اسلام اس طرح کا رول دیتا ہے اور ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، لیکن یہ سگے بیٹوں کی بیویوں کے لیے نہیں ہے بلکہ منہ بولے بیٹیوں کے حساب سے تھا۔ اب یہ چیز تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چاہ رہے تھے، جو حضرت زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اس معاملے میں اللہ کے رسول حضرت زید سے یہی کہہ رہے تھے کہ تم کیسے بھی گزر بسر کرو ان کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ رول توڑنا تھا جو اس وقت سمجھا جاتا تھا، منہ بولا بیٹا بھی سگے بیٹوں کے مانند اس وقت معاشرے میں سمجھا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو جب یہ رول توڑنا تھا تو اس نے اس رول کو توڑنے کے لیے ہی اپنے نبی کا انتخاب کیا۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، وہ کسی اور کے ذریعے سے بھی کر سکتا تھا، لیکن یہ رول بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے توڑا، اس لیے اللہ کے رسول کا انتخاب اس میں کیا گیا، اور غالباً یہی وہ حضرت زینب کا نکاح تھا جو آسمان میں پڑھایا گیا۔ اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو نکاح میں ایک ساتھ، دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، یہ کام بھی حرام ہے، مگر جو پہلے ہو چکا، نادانی میں جو کام ہو گیا، جانتے بوجھ کے کرنے والا تو معاملہ غلط ہی ہے۔ بے شک اللہ ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ الحمدللہ 14 پارہ یہاں پر ہمارا مکمل ہوا ہے۔ اب اس کے بعد جو ویڈیو آئے گا اس میں پاؤ پارے کا ریویژن کیا جائے گا، یہاں سے پاؤ پارا کر کے 4 حصوں میں ایک پارے کا ریویژن کیا جائے گا، تو پہلے 2 ویڈیو ہفتے میں صرف 2 ویڈیو آئے گے، اس کے بعد دوسرے ہفتے میں پھر 2 ویڈیو آئے گے، اس طرح سے 4 ویڈیو کے ذریعے سے ریویژن مکمل کیا جائے گا تاکہ آپ کو تیاری کا بھی موقع ملے۔ تو اب اس کے بعد جو ویڈیو آنے والا ہے اس میں پاؤ پارے کا ریویژن کیا جائے گا، لہٰذا آپ اپنی تیاری کر کے رکھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔